تو تمام انبیاء علیہمُ السلام نے اسی ایک کلمے کی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام انبیاء علیہمُ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں تمام دروں کو چھوڑ کر، تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر، تمام بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے در پر آ جاؤ، ایک اللہ کو مشکل کشا مان لو، ایک اللہ کو بگڑی بنانے والا مان لو، ایک اللہ کو داتا مان لو، ایک اللہ کے در پر آ جاؤ، تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائے گی۔ تمام انبیاء نے ایک ہی کلمے کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ ارے جس اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین بنائی، چاند سورج ستارے بنائے، درخت بنایا، پانی تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور کیا کیا زمین سے تمہارے لیے اناج اور غلے نکالے، اسی پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہیں حکم دیا کہ میرے سامنے جھکو۔ تمام تر چیزیں جو دنیا میں ہے یہ تمام اللہ نے بنائی ہے، اور اسی پروردگار نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ یہ سورج کس کے لیے بنایا، یہ چاند کس کے لیے بنایا، یہ زمین کس کے لیے بنائی، آسمان کی چھت تمہارے لیے بنائی ہے، یہ سورج کی روشنی تمہارے لیے بنائی ہے، یہ چاند کی روشنی تمہارے لیے بنائی ہے، یہ درخت اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، یہ زمین میں غلے اللہ نے تمہارے لیے نکالے ہیں تاکہ تم کھاؤ اور میری ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مجھے پہچانو، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے بیوی بچے دیے اور تمام آرائش زندگی کی چیزیں دی، تمام تر چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اللہ فرماتے اس آسمان کو بغیر چھت کے تو دیکھو، اس زمین کو دیکھو پانی پر بچھی ہوئی ہے، اس سورج کو دیکھو ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، دن بھر تمہیں روشنی دیتا ہے، پھر چاند کو دیکھو تمہیں رات میں روشنی دیتا ہے، پھر درختوں کو دیکھو زمین میں تم اناج ڈال دیتے ہو، اناج اگاتا کون ہے؟ اور پھر اتنا سارا غلہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کہتے تم مجھے پہچانو، یہ تمام تر نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے، اب تم میرے در پر آ جاؤ، تم میرے در پر آ جاؤ، مجھے مشکل کشا مان لو، مجھے ایک رب مجھے مان لو۔ اگر تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، میرے سوا کسی کو مشکل کشا مان لیا، میرے سوا کسی کو بگڑی بنانے والا مان لیا، میرے سوا یوں سمجھا کہ فلاں پیر بھی کر سکتا ہے، فلاں بزرگ بھی کر سکتا ہے، فلاں داتا بھی کر سکتا ہے، فلاں بڑا آدمی بھی یہ کر سکتا ہے، اللہ فرماتے میں اسے کبھی بخشوں گا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن میری ذات میں کسی کو شریک کر دیا، بارش برسانے والا میں کہہ دیا کوئی اور برسا دے گا، اللہ فرماتے کبھی نہیں بخشوں گا۔ رزق دینے والا میں، بیوی بچے دینے والا میں، لڑکا لڑکی دینے والا میں، تمام تر چیزیں دینے والا میں ہوں، میرے اختیار میں ہے۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا مان لیا، اللہ فرماتے ہیں میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب لئن اشرکت ليحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ خبردار اے میرے پاک پیغمبر، شرک آپ سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی شرک کیا میں آپ کے تمام اعمال کو بیکار کر دوں گا۔ اندازہ لگاؤ توحید کے مسئلے میں یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، ایک اللہ کو مشکل کشا، ایک اللہ کو بگڑی بنانے والا، ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ فرماتے میں تمام مشکلیں تمہاری آسان کر دوں گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔